فبظلم من الذین ہادوا، تو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے. ہادو کا مطلب کیا؟ جو یہودی بن گئے. کہتے ہیں نا انا ہدنا الیک، اور اس کی دو وجوہات ہیں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جنہوں نے یہودیت اختیار کی، حرمنا علیہم، ہم نے ان پہ حرام کر دی. کیا؟ طیبات، پاکیزہ چیزیں، اچھے کھانے. طیب کی ضد کیا ہوتی؟ خبیث. خبیث کس کو کہتے ہیں؟ ناپاک کو، ردی کو، اور حرام چیز کو. لکھ لیجئے، طیب کا اپوزٹ کیا ہے؟ خبیث. اور خبیث میں کیا کیا آتا ہے؟ ناپاک، ردی، گھٹیا. یہ ردی اور گھٹیا ایک ہی چیز ہے. اور حرام. مثلا دودھ حلال ہے یا حرام ہے؟ اور اگر کسی وجہ سے وہ ناپاک ہو جائے، مثلا گائے کا جو پیشاب کا چینٹا اس میں پڑ جائے، تو ویسے تو حلال ہے لیکن اب وہ طیب نہیں رہا، ناپاک ہو گیا نا. بظاہر دیکھنے میں کتنا بھی اچھا نظر آ رہا ہو، تو پاک بھی ہونی چاہیے چیز، پاک اور صاف بھی ہونی چاہیے، دیکھنے میں بھی درست ہونی چاہیے، گلی سڑی نہیں ہونی چاہیے، اور حلال بھی ہونی چاہیے. تو ہم نے طیبات ان پہ حرام کر دی. احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ان پہ حرام کر دی گئی. بنی اسرائیل کے ظلم کی وجہ سے ان پر حلال چیزیں حرام کر دی گئیں. کیوں؟ بطور سزا. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم سب کو؟ کہ جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ کس سے محروم ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں سے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہے تو میں اور زیادہ دیتا جاؤں گا تم کو. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ناشکری جو ہے نعمتوں کی ظلم ہے، اور ظلم جو ہے وہ آئندہ کے لیے نعمتوں کا دروازہ بند کر دیتا ہے. ہاں؟ یعنی اصلاً وہ چیزیں حلال تھیں لیکن ان کے گناہوں نے ان کے اوپر حرام کر دی. اور یہ ایک عام زندگی کا قاعدہ سمجھے کہ گناہوں کی ایک نحوست ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے. جیسے نیکی کا ایک حسن ہوتا ہے نا، ایک برکت ہوتی ہے، تو اسی طرح گناہوں کی ایک بے برکتی اور نحوست ہوتی ہے. اور آخرت میں تو جو سزا ہوگی سو ہوگی، دنیا میں بھی اس کے اثرات کہیں نہ کہیں ظاہر ہونے لگتے ہیں. جیسے اب یہ بنی اسرائیل کے لیے تو کہہ کے حرام کر دی گئی تھی نا، اور یہ چیزیں اب تم نہیں کھا سکتے. جیسے کہ سورۃ الانعام آیت 146 میں اس کی تفصیل آتی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہر ناخن والا جانور ان پہ حرام کر دیا گیا. وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے، والغنم، اور بکری، حرمنا علیہم شحومہما، ان کی چربی ان پہ حرام کر دی گئی. الا ما حملت ظہورہما او الحوایا، آنتے، او مختلط بعظم، یا جو ان کی ہڈیوں میں شامل ہو جاتا تو وہ، یعنی ہڈی کے اندر بھی تو چربی ہوتی ہے نا، اس کی اجازت تھی لیکن ایکسٹرا چربی جو سامنے نظر آتی ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے. اور واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا ان کی سرکشی کا. کون سی سرکشیاں تھیں؟ وہ کتنے عہد توڑے تھے اللہ کے. جب کوئی بندہ اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بندے کو سزا دیتا ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، ہم سچ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو چیزیں حرام ہوئیں یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی تھی. ہم سب کے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی بہت سی خیر اور بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. وہ چیز جو اس کے حصے حق میں ہوتی ہے وہ بھی اس سے لے لی جاتی ہے بعض اوقات. اور پھر آخرت کی طیبات یعنی جنت کی نعمتیں تو ویسے ہی حرام ہوں گی. یہ سورۃ الاعراف میں آگے آپ پڑھیں گے، جب اہل جہنم اہل جنت سے پانی مانگیں گے، کھانا مانگیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ حرام کر دیا، یہ تم نہیں کھا سکتے، تمہیں پانی کا چھینٹا بھی نہیں مل سکتا، تمہارے لیے تو وہ غسلین اور پیپ لہو ہے، وہی تمہارا کھانا پینا ہے. تو یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو دنیا میں بھی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم اچھے بھلے ہوتے ہیں، ہمارے پاس مال بھی ہوتا ہے، سہولت بھی ہوتی ہے، سب کچھ بھی، لیکن ہم سرٹن فوڈز کھا ہی نہیں سکتے. ایسی ایسی بیماریاں آنے لگ گئی ہیں وجود میں
کہ اچھے بھلے بیٹھے بٹھائے فلاں بیماری ہے تو اس میں فلاں فلاں چیز جو ہے وہ آپ کے لیے اب زہر قاتل ہے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے. تو یہ انسانوں کا اپنا ہی ظلم ہے نا. یہ جو ہمارا لائف سٹائل بن گیا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سی حلال چیزیں، پاک چیزیں جو کھانے والی ہیں، صحت کا سبب ہے، وہ ہم نے خود اپنے اوپر حرام کی ہوئی کہ کھا نہیں سکتے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ کے حکم سے وہ حرام کر دی گئی، یعنی کہ ورڈز کے ساتھ، اور بعض اوقات ورڈز کے ساتھ نہیں لیکن کسی اور سبب سے نعمت سامنے پڑی اور آپ ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. بعض اوقات کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. بعض لوگوں کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس استعمال کرنے کا وقت کوئی نہیں. بعض اوقات حیرت ہوتی ہے نا، بڑے بڑے گھر لوگوں نے بنا رکھے، سارا دن گھر میں نہیں ہوتے، پتہ نہیں کس لیے بنائے ہوئے گھر. یعنی یہ ہنسنے کا نہیں، عبرت کا مقام ہے. تو یعنی کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرنا، لیکن یہ صرف انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت کامیاب ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنی زندگی کا حال دیکھے تو قابل رحم ہے. اتنے اونچے اونچے گھر، اتنے بڑے بڑے گھر، ضرورت بھی نہیں ہوتی، استعمال بھی ہارڈلی کبھی وہ چیزیں ہوتی ہیں. اتنے بڑے بڑے واش روم جو بیڈ روم سے بھی بڑے ہوتے ہیں. یعنی میرا نعوذ باللہ ذاتی طور پہ کسی کے اوپر کرٹیسزم کرنا نہیں ہے، لیکن جو ہم ایک لائف سٹائل اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی محروم ہیں ان کے فائدے سے. بعض اوقات یہ ہے کہ سارے راحت کے سامان موجود ہیں، نیند غائب ہے، یہ کم عذاب ہے. بہترین بستر ہے آپ کا، بہترین بیڈ روم ہے، ہر لیٹسٹ چیز آپ نے اس میں رکھی ہوئی ہے، سب آرام کے سامان ہیں، اور جو نیند جو مقصد ہے وہ حاصل ہی نہیں ہو رہا. ساری رات آپ بے چین ہیں اور پریشانی اور خوف اور فکر میں گزر رہی ہے. تو اس میں دوسروں کو نہ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے کو دیکھے کہ مجھے اگر کسی نعمت سے محرومی ہو رہی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی ہے، چاہے وہ سکون کی ہے، چاہے وہ خوشی ہے زندگی کی، یا کوئی اور چیز ہے، تو ضرور پلٹ کے سوچیں کہ یا رب میں کہاں غلط ہوں، تو مجھے میری غلطی دکھا اور میری توبہ قبول کر. کیونکہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا انعام ہے ہم سب پر، جو نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں. زبان پہ ذائقے کی صلاحیت ہے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اور کسی وقت چھین سکتا ہے. ہم سونگھ سکتے ہیں خوشبو، یہ اللہ کا کرم ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں، اللہ کا کرم ہے. ہم سن سکتے ہیں، اس کا کرم ہے. کسی وقت بھی کچھ لے سکتا ہے. اس لیے ظلم جو ہے، پیچھے قسط کی بات ہوئی نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنٹینیوسلی قسط اور ظلم انڈر لائن سارے آ رہے ہیں یہاں نا، ان آیات میں، جہاں قوموا قوامین بالقسط کی بات شروع ہوئی. ان اس پوری سورت کا اگر آپ ایک لفظ میں کہیں تو عدل ہے، جو یہ سورت سکھاتی، سورت النساء. عدل اور رحمت، انصاف، دوسروں کے اوپر رحمت. اگر تم رحمت کرو گے تو اللہ تم پہ رحم کرے گا، اور اگر تم ظلم کرو گے تو تمہیں بھی چھوڑا نہیں جائے گا. تو اس سے انسان کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ اگر میں نے کسی کا حق نہ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے. تو ہمیشہ انسان کو اپنی ذات سے شروع کرنا ہے کہ میں کہاں کمی کر رہا ہوں. تو ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پہ طیبات حرام کر دی. اچھا، یہ تو اللہ کی طرف سے حرام ہوئی، یا بعض اوقات انسان دنیا میں بیماریوں کی وجہ سے بعض چیزوں سے، بعض اوقات بعض نافرمانیوں کی وجہ سے بعض چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. تو ضمنی طور پر ایک اور چیز یہاں یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایسی چیز کھانے پینے میں جو انسان کے لیے جان لیوا ہو یا انسان کو بیمار کرتی ہو، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جان کی حفاظت بھی ہم پر لازم ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ بعضوں کو بعض چیزوں سے الرجی ہوتی ہے، مثلاً بعضوں کو شرمپ سے ہوتی ہے، بعض اوقات نٹس میں سے پینٹ وغیرہ سے ہوتی ہے. تو اس میں یہ کہ کسی طرح اگر فوڈ میں کہیں آگے اندر تو بعض اوقات جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اگر کسی کو پتا ہو کہ اس کے لیے کوئی چیز صحت کے لیے نقصان کا سبب ہے تو اس سے بچنا بھی ضروری ہے. وہ اس کو پھر خود اپنے اوپر حرام کرنی چاہیے، وہ حرام کے درجے میں آ جاتی، چاہے وہ طیب ہو. تو وہ ساری چیزیں جو الرجی کا سبب ہیں. اچھا، بعض اوقات آپ دیکھیے کہ باہر کا موسم ہوتا ہے، اتنے پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی موسم میں بعض لوگوں کو پولن الرجی ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان ساری چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں نا تو اسے فار گرانٹیڈ نہ لیں، اس پر قدم قدم پہ شکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے دن بنایا، تو نے روشنی دی، تو نے یہ سارے نظارے دیے کہ میں ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. اور اگر کوئی چیز ہمارے لیے صحت یا ہمارے جسم کے لیے یا زندگی کے لیے
ہلاکت خیز ہو تو اس سے بچنا اور پرہیز کرنا وہ بھی لازم ہے. کوئی بھی چیز جو معدے کے بگاڑ کا سبب ہو، جو آپ کی عبادت میں خلل ڈالے یا سستی پیدا کرے آپ کے اندر، اس سے بھی بچنا لازم ہے. اور اس میں ہر انسان کو اپنی پہچان ضروری ہے. خود کو خود ٹیسٹ کرنا چاہیے. کیا چیز کھانے کے بعد میں سست ہو جاتا ہوں؟ کیا چیز کھانے کے بعد میری طبیعت خراب ہوتی ہے کہ پھر میں کچھ پڑھنے لکھنے، کسی نیکی، کسی کام کے قابل نہیں رہتا؟ تو ان سب چیزوں سے احتیاط بھی ضروری ہے. یہ ایک ضمنی مسئلہ تھا، بہرحال قرآن کی ٹیکسٹ سے براہ راست نہیں بات آ رہی، لیکن صرف ایک فائدے کی بات تھی. تو وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بہت زیادہ اللہ کے راستے سے روکنے سے. تو یہ بات کیوں حرام کی گئی تھی ان پر؟ نمبر 1 ظلم کی وجہ سے، اور نمبر 2 اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں بہت بڑے جرم ہیں، ظلم اور صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا. صد آپ کو یاد ہوگا، صد یا سدو لازم ہے متعدی ہے. یہ فعل لازم ہے یا متعدی؟ یہ لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے. لازم وہ فعل ہوتا ہے جس کا تعلق صرف اپنی ذات تک ہو، یعنی آگے نہ جائے. اور متعدی ہوتا ہے جس کا اثر دوسروں پہ بھی پڑے. جیسے متعدی امراض ہوتی ہیں. متعدی امراض کون سی ہوتی ہیں؟ کنٹیجیس ڈیزیزز. تو کچھ فعل کنٹیجیس ہوتے ہیں، وہ صرف آپ تک نہیں رہتے، اس کا اثر لازماً دوسرے پہ بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا ضربہ، اس نے مارا، تو آپ ہوا کو تو نہیں مارتے نا، آپ نے مارا تو اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ تو یہ کون سا فعل ہو گیا؟ متعدی ہو گیا. ٹھیک ہے. شربا، پیا، خود پیا نا، لازم ہے، اپنے آپ کو ہی پلایا نا، کسی اور کو تو وہ نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ فعل جس کا اثر آپ کی ذات تک رہے وہ تو لازم ہے، اور جس کا اثر دوسروں تک پہنچے وہ کیا ہے؟ متعدی ہے. اس کو صرف اس سے یاد رکھے، متعدی بیماریوں سے جو پھیلنے والی، یعنی آگے جاتا ہے اس کا اثر. ٹھیک ہے. تو یہ مشکل نہیں ہوگی. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ صد جو ہے یہ فعل متعدی بھی، لازم بھی اور متعدی بھی ہے. لازم کیسے؟ خود رکنا اللہ کے راستے سے، اور متعدی کیسے؟ کسی کو روکنا. خود اللہ کے راستے سے رکنا کیا ہے؟ خود کوئی کام نہ کرنا. اور دوسروں کو روکنا کیا ہے؟ کہ کوئی اگر نیک کام کرنا چاہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا. یہ بہت بڑا جرم ہے. اس جرم کی وجہ سے بھی انسان نعمتوں سے محروم ہوتا ہے. یہاں 2 وجوہات بتائی گئی ہیں نا کہ ان پہ نعمتیں کیوں حرام کی گئی تھی. ظلم کی وجہ سے، بے ظلم، بے سبب کی ہے یہاں. ٹھیک ہے. اور دوبارہ بھی بے کیا ہے؟ سبب کی. صد کے ساتھ جو بے لگی ہے یہ بھی با سببیہ ہے. بے کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، با معیت کی ہوتی ہے، ساتھ کے معنوں میں بھی ہوتی، اور با سبب کے معنی. تو بظلم کا کیا معنی ہے؟ کیسے ترجمہ کریں گے؟ ظلم کے ساتھ نہیں، ظلم کی وجہ سے. اور بصدہم روکنے کی وجہ سے. روکنے کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان پر نعمتیں حرام ہوئی. اور روکا کس سے؟ ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. اور سبیل کیا ہوتا ہے؟ سیدھا نہیں، رستہ، صرف رستہ جو منزل تک پہنچائے. کیا چیز ہے؟ اللہ کی شریعت، اللہ کے احکامات، جن پر عمل کر کے، جن کو مان کے انسان اللہ کا پیارا بنتا ہے. ان کاموں سے روکنا. اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہے؟ نیکی کے کاموں سے روکنا. کثیرن بہت زیادہ. کثیرن اسی طرح ہے جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. قلیلن پڑھا تھا جہاں آپ نے. قلیلن کا کیا معنی کیا تھا؟ تھوڑا ان کوانٹٹی اور تھوڑا ان نمبر. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی کثیرن ان کوانٹٹی اینڈ ان نمبر. کثیرن بہت سے لوگوں کو روکنا. ٹھیک ہے. اور کثیرن بہت زیادہ کثرت سے روکنا. کثیرن بمانا کثرت اور کثیرن بمانا نمبر، پیپل. یعنی خلق خدا کی کثرت کو انہوں نے راہ حق سے روک دیا. اور دوسرا یہ کہ ان کے ساری ایکٹیویٹی تھی اس پر کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے. اچھا، اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے سے 2 طرح روکا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ. ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کسی کو زبان سے روکے یا ہاتھ سے روکے، جیسے نیکی سے روکا جاتا ہے. وہ سورۃ توبہ اب انشاءاللہ پڑھیں گے، جس میں آتا ہے مومن جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور منافق اس کے اپوزٹ کیا کرتے ہیں؟ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ یہودیت اور منافقت میں بہت مماثلت ہے.
یہودیت اور منافقت میں یعنی کہ ان دو چیزوں کے اندر بہت سی چیزیں کامن نظر آتی ہیں نا، یعنی اس دور میں جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کا اللہ کے راستے سے روکنا لوگوں کو. اور وہ کیسے؟ دو طرح. نمبر 1 ڈائریکٹلی روکنا، براہ راست روکنا، اور وہ کس طرح؟ ہاتھ سے یا زبان سے. مذاق اڑا کے بھی زبان سے آتا ہے. اور نمبر 2 کس طرح روکنا؟ انڈائریکٹلی، اور وہ کیسے؟ عمل سے. مثلا ایسے خراب عمل کرنا، مثلا ایک شخص بظاہر دین کا لبادہ اڑے ہوئے لیکن ایسی گھٹیا حرکتیں اس کی کہ اس سے معاملہ پڑے تو لوگ دین سے متنفر ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ تو ان کی ایک چال تھی نا کہ صبح کے وقت مسلمان ہو جو شام کو بدل جاؤ تو ان کو دیکھ کے، تو یہ بھی ایک ان کا ایک عمل تھا، یہ بھی اس میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے آپ تھوڑا سا دیکھیں، ہم آج کل کے جو مسلمان ہیں اور جو ہمارے طریقے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ اسے دیکھ کے کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا مرنا جینا، شادی مرگ، اس میں ہم جو کچھ ناسمجھی والے کام کرتے ہیں، بے محابہ اسراف اور وقت کا ضیاع اور یہ سب کچھ، تو اسے دیکھ کے کوئی بھی عقل مند، یعنی بعض چیزیں بالکل عقل کو بھی نہیں لگتی نا جو کچھ ہم کرتے ہیں، تو اسے دیکھ کے کوئی بھی شخص اٹریکٹ نہیں ہو سکتا کہ ہاں یہ بہت خوبصورت دین ہے، مجھے بھی مسلمان ہونا ہے. وہ ہمیں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کے جو احبار اور بڑے بڑے جو ان کے علماء تھے، وہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے تھے. تو عوام تو ان کو دیکھتے تھے کہ اچھا یہ کیا کہتے ہیں، اور جب وہ آپ کی مخالفت کرتے تھے تو عامت الناس کیا کہتے تھے؟ ہمارے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم تو انہی کے دین پر ہیں، انہی کے طریقے پر ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دعوت ہے ان سے، تو اس لیے ان کے ذکر اور قصے یہاں پر کسی وجہ سے ہو رہے ہیں. کیا مقصود ہے یہ ساری باتیں کرنے کا؟ ہماری اصلاح ہو، کہ ہم ان سے مشابہت اختیار نہ کریں اور ہم صحیح طریقہ اختیار کریں. تو جو ظلم ہوتا ہے نا، یا جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو خود بخود اللہ کے راستے سے روک دیتی ہے. مثلا آپ نے کسی کے ساتھ کو خرید و فروخت کی، آپ نے پیسے ہی نہیں دیے، اسے ہوتا ہے نا جیسے امپریشن غلط ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات، جیسے جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو مجھے برٹن کا معلوم ہے کہ وہاں کچھ مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا، کیونکہ سوشل سیکورٹی سسٹم ہے تو وہ بے وجہ میں جاب چھوڑ کے بیٹھ جاتے تھے اور سوشل سیکورٹی لیتے تھے اور اس کے ساتھ چھپ چھپ کے جابز بھی کرتے تھے. اس سے اتنا امپریشن خراب ہوا تھا مسلمانوں کا، اور ایک ہیٹریڈ کی نگاہ کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو کام نہیں کرنا چاہتے اور ہمارے ملک میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ یہاں صرف لینے والے بنے، یعنی ادھر سے بھی سمیٹے، ادھر سے بھی کھینچے، ادھر سے بھی لیں اور دیں کچھ نہیں، کام نہیں کرتے اور کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، اس ملک کو دینا کچھ نہیں چاہتے، اس نیت سے یہاں آتے ہیں کہ جو یہاں کے سہولتیں اور فائدے ہیں صرف وہ کھینچے. یہ کس قدر غلط مینٹالٹی ہے. تو کہنے کی بات یہ تھی کہ ہم مسلمانوں نے جتنے بھی ایسے ملکوں میں مسلمان لوگ مائگریٹ کر کے گئے، انہوں نے کیا امیج چھوڑے، کیا امپریشن دیا ہم نے کہ ہم یہاں تمہاری خدمت کو ہیں، تمہارے مددگار ہیں، یا الٹا تم سے چھیننے اور نچوڑنے اور بٹورنے والے ہیں. یہاں کا مجھے نہیں پتا، وہاں پر لوگ کیا کرتے تھے، اگر کاروبار نہیں چل رہا تو آگ لگوا دیتے تھے اور پھر انشورنس سے کلیم کرتے تھے. کیونکہ جب میں شروع میں وہاں گئی تو ایک جگہ پر جہاں ہم جا رہے تھے تو دیکھا کچھ دکان جلی ہوئی، تو پتا چلا کہ جی اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کیونکہ ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے جان کے آگ لگوائی، اور پتہ ہی چلا کہ کام ان کا چونکہ چل نہیں رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بزنس لاس میں جا رہا ہے تو ہم دوسرے طریقے سے وہ ریکوری کر لیں. اب مجھے آگے تو یہ زیادہ نہیں اتنی تفصیلات پتا، لیکن یہ سارے ہتھ کنڈے کیا ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. ساری ان باتوں کو سوچیں کہ کہیں بھی جو ہم کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں یا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کسی قوم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف ہمارا ایٹیٹیوڈ لینے والا اور دینے والا نہیں ہے، تو یہ اسلام کی بدنامی کا سبب ہے. اور چند لوگ سب کا امپریشن خراب کرتے ہیں، اور یہ ہمارے غلط معاملات ہیں جو کیا بن گئے، رکاوٹ کس کے راستے میں، اسلام کے پھیلنے کے راستے میں، اور نام ہم نے اپنا مسلمان رکھا ہوا. تو یہ طرز عمل جو ہے یہ انتہائی غلط طرز عمل ہے، اور یہ کوئی سمارٹنس اور کوئی ہوشیاری نہیں ہے. اسی لیے اگلی آیت میں آ رہا ہے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. لوگوں کے مال نہیں ہے یہ ٹیکس،
ٹیکس کس کا مال ہے؟ گورنمنٹ خود سے تو کوئی خزانے سے نہیں نکال رہی، یہ لوگوں کا مال ہے نا، اور اس کو باطل طریقے سے کھانا، یہ سب جو ان قوموں میں چیزیں تھی وہ آج سب ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے یہ قرآن میں اس لیے کھول کے رکھا ہے، اور جو زیادہ تر ہم مسلمان ہی پڑھتے ہیں، اور بنی اسرائیل کی کہانی اس لیے کھولی ہے تاکہ ہم اپنا آئینہ دیکھیں، یہ ہم کر رہے ہیں اب، اور پھر ہم خوش کتنے ہوتے ہیں نا ایسے دھوکے دے کر، کتنے سیٹسفائیڈ ہے، معلوم نہیں ضمیر کس طرح چین لینے دیتا ہے۔ اب ضرورت مند بھی پس گئے، ایک اور ظلم ہوا نا کہ ناجائز کام کرنے کی وجہ سے جو ضرورت مند تھے، حقیقی ضرورت مند، وہ بھی پس گئے ساتھ۔ اب آپ اس کو اسی اصل جگہ پر لیجئے کہ مدینہ میں یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو انتظار تھا، وہ آ گئے، یہ پہچان گئے۔ کیسے پہچانا؟ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، اور پھر کیا کیا؟ انکار کیا۔ اور جب ان سے کوئی پوچھتا تھا، کون پوچھتے تھے؟ اہل مکہ وغیرہ اور آس پاس کے قبائل پوچھتے تھے، یہ صحیح ہے، یہ واقعی پیغمبر ہے؟ تو کیا کہتے تھے؟ نہیں نہیں، مت سننا ان کی بات، یعنی کہ آپ کا انکار خود بھی کرتے اور لوگوں کو بھی آپ کے پاس آنے سے روکتے، اور پھر ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے کہ جس سے لوگ بدظن ہوں۔ صبح کے وقت مسلمان ہوتے اور شام کو کفر اختیار کرتے، ایسی چالیں چلتے۔ تو یہ ان کا کیا تھا؟ براہ راست روکنا، اور انڈائریکٹلی روکنا ان کا کیا تھا کہ انہوں نے جو ان کا دیندار طبقہ تھا، اس کے جو اعمال تھے وہ ایسے قبیح تھے کہ اس کی وجہ سے ان کے جو عوام تھے وہ بھی دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ جیسے آج اب آپ اس کو مسلمانوں کے اندر رکھ کے دیکھیں، مسلمانوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو صریح اسلام کا مذاق زبان سے اڑاتے ہیں، اور جو کوئی دین کی طرف جانے لگے کیا حال کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں نا، اس کو روکتے ہیں کہ مت جاؤ، تمہارا دماغ چل گیا۔ اب وہ منہ سے بول کے بھی کہتے ہیں مت جاؤ، یا پھر کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ اسلام کے نام پر ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہوں، یعنی کہ بس اتنا اسلام کافی، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ یا اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس حد تک اسلام کافی ہے جو ہم اپنی ذاتی زندگی میں کر رہے ہیں، نماز روزہ، آگے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں، تو یہ ساری چیزیں اس روکنے میں آ جاتی ہیں۔